اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن کے جو ترجمے کیے گئے، جس سے کہ قرآن کا جو اصلی میسج تھا جو کہیں چھپ گیا، ہمارا مقصد اس میسج کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے لانے کا ہے۔ قرآن پہ سوال اٹھانے والے اکثر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اگر ان سوالوں پر غور کیا جائے تو محسوس ہو جائے گا کہ وہ صرف وہی سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہم کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، اس میں جو ٹی وی اینکر ہوتا ہے اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن کے خلاف وہ باتیں کرے۔ آخر میں ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ سوال ایک تو سلیکٹیو ہوتے ہیں، خاص قسم سے وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اسلام کی جو موجودہ اسلام میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بقیہ ادھیڑنے میں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیابی ان کو حاصل کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ کامیابی انہیں صرف اس قرآن کے جو غلط ترجمے کر دیے گئے اس کی وجہ سے ان کو حاصل ہوتی ہے، اور ان کہانیوں کی وجہ سے کہ جو جان بوجھ کے قرآن کے ترجموں میں تفسیر کے نام پہ جوڑ دی گئیں۔ قرآن کے لفظوں کو اگر صحیح جامہ پہنا دیا جائے تو قرآن کا جو اصلی میسج ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اگر صحیح چیز سامنے آ جائے گی تو دھیرے دھیرے کر کے یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے ان مسلموں کو جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو جو اسلام وہ فالو کرتے آئے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں جو قرآن نے دیا تھا، اور اسی چیز کو جو نان مسلم ہیں وہ بھی اسلام کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو بھائی چارہ آپس میں پیدا ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک یونیورسل پیغام ہے اور سبھی کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہے قرآن، لیکن فی الحال جو یہاں ہم بات کر رہے ہیں نیکی کیا ہے اور قرآن سے ہر انسان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے آخری انسان تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے جو آیت آتی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177، یہ ایک دم سے سامنے آتی ہے کہ جس کے اندر یہی لفظ ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی۔ یہ کچھ چند لفظ ہیں جو عام طور سے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ یہ چند لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی گردن کو کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف موڑ لیتے ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے لیے منع کرتے ہیں۔ پتی دیو ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ ہاں یار مجھے بھی ایکسرسائز بتاؤ نا کہ میرا بھی ویٹ کم ہو پائے، اور کوئی ایزی بتانا، اتنی کٹھن نہیں کر پاؤں گی میں۔ آسان، ادھر دیکھو پھر ادھر دیکھو، ایسے 3-4 بار کرو، بڑھیا ہوگا کہ وہی کرنا کب ہے جب تم سے کوئی کھانے کو پوچھے۔ شاباش بیٹا۔ کہ جو تم منع کرنے کی جو نیتی اپناتے ہو نا، یہ کہ تم کبھی اپنے گردن ادھر اور کبھی ادھر کر لیتے ہو، یہ منع کرنے کا یہی تو انداز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، جبکہ تمہارے پاس قرآن کے احکام پہنچ رہے ہیں، رسول پہنچا رہا ہے یا کسی طریقے سے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ لفظ آتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انگلش میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی کی غلط ریتی کو دیکھ کر کہ بھائی صاحب یہ آپ کی بہت بری بات ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک دم سے کہہ دیتے ہیں آپ کی بہت بری بات ہے تو سامنے والا ایک دم ناراض ہو جاتا ہے، لیکن قرآن جو ہے، قرآن ایک ایسی نیتی اپناتا ہے کہ وہ سامنے والے کے جذباتوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، اچھی بات یہ نہیں ہے۔ اور ہم انگلش میں بھی تو یہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ گڈ آف یو۔ ہم ڈائریکٹ کسی کو یہ نہیں کہتے اٹ از بیڈ آف یو، ہم یہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ گڈ آف یو، کہ یہ تمہاری اچھی بات نہیں ہے۔ تو پلائٹ بننے کا یہ ایک طریقہ ہے جو قرآن بھی اپناتا ہے، اور یہ چیز میں نے یہیں سے سیکھی کہ ہمیں ڈائریکٹ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن ڈائریکٹ کسی کو برا نہیں کہتا، قرآن اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ قرآن کے اندر وہ آیت ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہر بنی آدم جو ہے، ہر آدم کا بچہ، ہر آدمی کا بچہ جو ہے وہ عزت کے لائق ہے، وہ اس کی عزت میں کمی نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ قرآن ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ تمہاری بری بات ہے، وہ بھی اس بات کو انڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ تمہاری اچھی بات نہیں ہے۔ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ کہ تم یہ جو نیتی اپناتے ہو نا، گردن کو کبھی ادھر موڑ لیتے ہو مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف موڑ لیتے ہو۔ ہاں آپ دیکھیے کہ جب ہم دائیں اور بائیں کی بات کرتے ہیں تو دائیں اور بایاں ہاتھ جو ہوتا ہے، ہم
اپنی باڈی کے لیے اس کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم دشاؤں کی بات کرتے ہیں تو اس کو مشرق اور مغرب کہتا ہے قرآن. اور اتنا ہی نہیں، وہ ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ 2 مشرق اور 2 مغرب، 2 پورب اور 2 پچھم. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کبھی سردی کا موسم آتا ہے تو سورج ذرا اپنی جگہ بدل لیتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ نکلتا ہے، تھوڑا دیر سے نکلتا ہے اور تھوڑا جلدی جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. تو ایک تو مشرق اور مغرب وہ ہوگی جو سردیوں میں آتی ہے، اور ایک وہ ہے جو اب گرمیاں آ رہی ہیں. ان گرمیوں میں دھیرے دھیرے سورج جو ہے آسمان پہ چڑھنا شروع ہو گیا اور دن بڑا ہونے لگ گیا، تو اب اس کی مشرق اور مغرب میں تھوڑا بدلاؤ آئے گا اور سورج تھوڑا ادھر سے نکلے گا اور پورا سفر طے کرتا ہوا دوسری طرف وہ غروب ہو جائے گا. اس کو بھی دو مشرق اور 2 مغرب قرآن کہتا ہے. تو مشرق اور مغرب دشاؤں کی طرف قرآن نے کتنی پیاری جو ہے وہ کتنا پیارا جو ہے طریقہ قرآن نے اپنایا کہ اس نے نہیں کہا کہ تم منع کر دیتے ہو. جو بول سکتے ہو تو منہ سے بول کے منع کر دے گا، لیکن اگر کوئی انسان بول نہیں سکتا لیکن وہ بات کو سمجھتا ہے اور کسی بات کا انکار کرنا چاہتا ہے تو انکار کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی گردن ایک بار اس طرف گھمائے گا، دوسری بار اس طرف گھمائے گا. تو یہ جو منع کرنے کا جو طریقہ ہے نا کہ تم اپنا منہ جو ہے کبھی مشرق کی طرف ہو کبھی مغرب کی طرف کر لیتے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو پھر اچھی بات کیا ہے؟ اچھا، اسی چیز کو اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں، تھوڑا لغت کے طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لفظوں کے معنی کچھ اور بھی نکلتے ہیں. یہ تو ہم نے ابھی تک جو بات کری یہ تو وہ بات تھی جو ہے ترجمے جو ہوتے ہیں ان ترجموں میں جو لکھا گیا ہے، یہ اس چیز کی ہم نے بات کر لی. لیکن ابھی ہم کس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ ہم بات کرنے والے ہیں ان کے جو روٹس ہیں ان کو لے کر تھوڑی سی بات کریں گے، جس کے اندر آتا ہے پہلا لفظ لیسا. اس کا جو روٹ ہے وہ ہے لام، یا اور سین، اور اس کا مطلب نکلتا ہے پاسٹ کے لیے یہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ نہیں ہے. اس لفظ کے معنی نکلتے ہیں. دوسرا لفظ آتا ہے البرہ. تو اس میں جو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے با، رے اور رے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایماندار، اس کا مطلب ہوتا ہے نشپکش ہو کر کوئی کام کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں کہتے ہیں نا وہ دھرم پرائن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی جو شپت آپ نے لی ہے اس کو سدھ کرنا یا اس کو ستیاپت کرنا. اس کے یہ معنی نکلتے ہیں. فی الحال اچھا کے معنی لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد لفظ آتا ہے تولو. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو، لام اور یہ. اس کے معنی کلوز یا نیئر کے ہوتے ہیں. اس کے معنی فالو کرنے کے بھی ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے بھی ہوتے ہیں. انوسرن کرنا جسے کہتے ہیں، انوسرن کرنا، فالو ہے نا. انوسرن تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا، کسی چیز کو ویسے ہی کرنا جیسے کہ جس کی بات آپ مانتے ہیں جس طریقے سے وہ کرتا ہے. اس کے بعد لفظ آتا ہے وجوہکم. یہ وہی لفظ ہے وجوہکم جو سورہ مائدہ میں آتا ہے، جس کے ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو وضو کرنے کا کیا جاتا ہے صلاۃ سے پہلے، یعنی کہ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے. اس لفظ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹو فیس، کسی چیز کو فیس کرنا. جیسے کہ اگر کسی سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے اس کو فیس کرنا. اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ کانفرنٹ کے بھی ہوتے ہیں، مقابلہ کرنے کے، سامنا کرنے کے اگر مٹ بھیڑ ہو جائے. اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ چہرے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں فیس کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کے معنی فیس کے بھی لے سکتے ہیں. اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے واو، جیم اور ہے. اس کے بعد لفظ آتا ہے قبل، کہ جو تم قبل جو ہے مطلب کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لیے جاتا ہے، کہ جیسے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے، تو جیسے وہ کرتے چلے تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. یہ وہ والا قبل ہے، وہی لفظ ہے یہاں پر. اس کا مادہ ہوتا ہے قاف، بے اور لام. اس لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں سویکار کر لینے کے، کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کسی چیز کو فالو کریں گے تو اس کے پہلے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے. تو یہاں اس کے معنی نکلتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے، ایڈمٹ کرنے کے، کسی چیز کو ایڈمٹ کرنا، ریسیو کر لینا، اس سے سہمت ہو جانا، اگری کر لینا. اور جو میں سمجھ پایا ہوں اس لفظ کے معنی کچھ آیتوں کو پڑھنے کے بعد جو مجھے محسوس ہوا، اس قبل کے معنی جس کے معنی قبلہ کے لیے جاتے ہیں، جب یہ لفظ قبلہ بنتا ہے تو قبلہ کے معنی ہوتے ہیں